السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، جناب حضرات، آئیے میں کچھ ایسے دیوبندیوں کی پہچان کراتا ہوں کہ بڑے سلیقے سے جو دھوکہ دینا جانتے ہیں، بڑے سلیقے سے، بڑے ہنر سے جو ہے بات کرتے ہیں۔ پہلے دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو ثبوت دے دو تو پھر وہ نہ دعویٰ رہتا ہے نہ ان کا کوئی وعدہ رہتا ہے، پھر وہ پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے ہیں۔ میں ان کو کل سے کال کرنے پہ ہوں، کل سے پریشان ہوں، یہ مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ مفتی ابو بکر صاحب ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں، مجھے بتایا تو تھا پر ابھی فی الحال مجھے دھیان نہیں رہا۔ بہرحال ان مفتی ابو بکر صاحب کی سٹی بٹی جو ہے گم ہو گئی ہے۔ میرے خیال سے شاید کوما میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ فون میرا نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں کل سے ہی ان کو کال کرنے پہ ہوں اور کال اس لیے کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے کال کیا تھا، بات میری ادھوری رہ گئی، اسی لیے میں ان کو کال کر رہا تھا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے ان کو حوالے مانگتے ہی حوالے دے دیے، ان کو میں نے حوالے فوراً دے دیے، اسی لیے میں ان کو کبھی کبھی حوالے نہیں دیتا ہوں، بتاتا بھی نہیں۔ بہرحال میں سمجھ رہا تھا مفتی صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑے بھولے ہیں، بڑے سیدھے ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ دھوکے میں یا دیوبندیوں کے ساتھ ہیں، مگر اب ان کے کال نہ اٹھانے سے مجھے لگ رہا ہے یا تو یہ کوما میں پہنچ گئے ہیں اور یا پھر یہ مطلب شاید اپنے لوگوں سے تحقیق کر رہے ہیں یا پھر یہ کسی اور الجھن میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اللہ بہتر جانے کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے ان کے ساتھ۔ میرا یہ کال نہیں اٹھا پا رہے ہیں، بس ان کی طرف سے اگر مجھے کچھ جواب ملتا تو بہت اچھا ہوتا۔ خیر، آپ ان کی ذرا میٹھی میٹھی اور چپڑی چپڑی باتیں سنیے کہ کس کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں، اور پھر لاسٹ میں دیکھیے جب میں نے ان کو حوالہ دے دیا تو ان کی سٹی بٹی گم ہو گئی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب؟ پہلے جواب تو دیجیے۔ آپ کا مسلک؟ یہ تو غلط بات ہے کہ آپ حدیث میں آئے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیجیے۔ ہم نے حدیث پہ عمل کیا اور آپ نے کس پہ عمل کیا بتائیے۔ آپ کا 4 کال آیا ہوا ہے۔ جی جی، اسی لیے ہم نے آپ سے سلام کیا، مجھے پتہ چلا کہ مسلک بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی جناب۔ یہ کون سی بات ہے کہ پہلے آپ اچھا ایک منٹ، آپ مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب؟ مفتی صاحب ہیں مولوی صاحب؟ میں الحمدللہ آپ سے بڑا مفتی ہوں۔ اچھا مفتی ہیں؟ السلام کو تو جواب دیجیے پہلے مفتی صاحب۔ میں جناب مفتی نہیں ہوں، میں تو عام آدمی ہوں۔ آدمی ہے تو آپ کو بتائیں تو عمل نہیں کر رہے ہیں، یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے نا۔ ہاں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سلام کرنے کا اور مسلمانوں کے سلام کا جواب دینے کا حکم فرمایا، باقی جو مرتد بد مذہب بد عقیدے ہوتے ہیں ان سے سلام کلام کرنے کو منع فرمایا ہے۔ تو مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ وفادار رسولوں میں سے ہیں کہ غدار رسولوں میں سے؟ الحمدللہ میں اپنی جان اور میرے ماں باپ بھی قربان ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب، دل خوش کر دیا آپ نے۔ جان مانگیے گا نبی کے نام پر تو ہم گردن کٹانے کے لیے ابھی تیار ہیں۔ کوئی مائک لال ہے جو آئے
اور ہم اپنی گردن اڑانے کے لیے تیار ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جذبہ واقعی یہی ہے یا پھر یہ تھوڑی دیر میں مرجھا جائے گا؟ الحمدللہ ہمیشہ ہماتن جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور نبی کی شان میں کبھی آج آنے نہیں دیں گے. اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، خدا کی قسم میں بکے نیچے بچڑ کے ماروں گا. کیا کر کے ماریں گے؟ اگر کوئی میرے نبی کی شان میں انگلی اٹھائے گا، اس کی انگلی کاٹ دی جائے گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار، دل خوش کر دیا بھائی جان آپ نے. بھائی آپ کا نام کیا ہے ویسے؟ ہمارا نام ابو بکر ہے. اچھا آپ کا نام ابو بکر ہے. جی اچھا اچھا ابو بکر بھائی، جی یہ ماشاءاللہ جو آپ نے مجھے ابھی باتیں بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اور حضور کی طرف کوئی انگلی اٹھی تو وہ ہم کاٹ دیں گے یا ہماری گردن خود کٹ جائے گی، جو بھی ہوگا. جی جی. تو واقعی سچے دل سے آپ بول رہے ہیں بھائی جان؟ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بالکل آپ ہم سے ملاقات کیجیے. اللہ تعالی ہمارے اس جذبے کو قبول فرمائے. آمین آمین آمین. تو اب ذرا بتا دیجئے بھائی جان، آپ مولانا اشرف تھانوی ننوتوی امیٹھی گنگوہی کو مومن مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ خاموش مت رہیے مفتی صاحب. خاموش تو نہیں رہیں گے. جی بتا دیجئے جلدی سے. مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ہاں کہاں کے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہاں کے ہیں، آپ کو پتا ہوگا. جو آپ کو پتا نہیں تو آپ اس کے متعلق سوال کیوں کر رہے تھے؟ آدمی اسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے جو نام کے ساتھ ساتھ میں نے جگہ کا بھی نام بتایا ہے. تو آپ نے کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، تو اور آپ بھائی جان آپ نے بھی نام کے ساتھ ساتھ جگہ کا نام لیا ہے. جی آپ نے اور میں نے دونوں بندوں نے مولانا اشرف تھانوی کے ساتھ جگہ کا بھی نام لگایا ہے. ہاں ہاں جی 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 لگایا کہ نہیں لگایا ہے؟ ہاں لگایا ہے. لیکن تو پھر آپ نے یہ سوال کیوں کیا کہ کہاں کے ہیں؟ ہاں وہی ہم نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یا کہاں کے ہیں. ہمارا مقصد پوچھنا یہی ہر تھا. بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، مگر ہاں میں نے سمجھانا چاہا کہ جب ہم نے نام ہی لے دیا کہ فلاں جگہ کے ہیں تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے میں پوچھا کہ آپ جانتے ہو نا، بتائیے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ آپ مولانا اشرف تھانوی صاحب کو کیا مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں یا کافر مانتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ کہ آپ یہ بتا دیجیے. آپ ڈر کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ تو ابھی بڑی لمبی لمبی باتیں پھینک رہے تھے. نہیں وہ نبی کے متعلق بات الگ ہے اور ان کے ابھی متعلق بات الگ ہے. اچھا یہ بتائیے، کیا واقعی آپ سچے دل سے حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا بات کرتے ہیں حضرت، کیا بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. رات و دن نماز میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے ہم درود السلام بھیجتے ہیں. کہیں بھی ہم بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ بولتے ہیں خطبہ کے بعد کہ سب سے پہلے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ جو کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. اس کے بعد ماشاء اللہ سبحان اللہ یار، بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے آپ سے بات کر کے. میں کیا بتاؤں، مجھے بہت ابو بکر بھائی مجھے آپ سے بات کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں بتا نہیں سکتا کہ آج مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے تم سے بات کر کے، جی جی ماشاء اللہ. کیونکہ اس طرح کے مفتی آپ کی جماعت میں بہت کم ملتے ہیں، بہت کم. جی 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 ورنہ مطلب بدتمیزی کرنے لگتے ہیں، یا وہ مفتی لوگ تو بات ہی نہیں کرتے بلکہ بدتمیزی کرنے والوں کو بھیجتے ہیں. تم سے بات کر کے بڑا جو ہے مجھے اچھا لگا اور خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ دیوبند کے ایک مفتی صاحب، مفتی ابو بکر صاحب اتنی صلاحیت والے ہیں. ماشاء اللہ. بہت اچھا لگا مجھے. پر بس ایک بات کہنا چاہوں گا، جی حضرت آپ علماء دیوبند کے ساتھ دھوکے میں ہیں. اگر
बस मैं एक बात आपसे ये कहना चाहूंगा, तो इंशाल्लाह आपसे हमेशा बात होती रहेगी और हाँ इल्मी गुफ्तगू होगी, इल्मी बात होगी इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह एक बात अकायद पर बात होगी। ठीक है, जैसे आपने नमाज का नाम लिया तो नमाज के ताल्लुक से या फातिहा दरूद नियाज मिलाद के ताल्लुक से या रसूलुल्लाह के जिक्र के ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ नहीं है, अगर है तो बताओ। देखिए एक मिनट, और हमारा बात करने का जो मकसद है जी झगड़ा का मकसद नहीं है, आपसे हम झगड़ा नहीं करना ना चाहते। ना ना ना, मैं भी ये नहीं चाहता हूँ अबू बकर भाई। ये इसलिए हमने पहले ये बात आपको बता दी ताकि आप ये न समझे कि भाई इसका फोन आया तो ये बहस ये झगड़ा करने लगा, गाली देने लगा। नहीं, ये ना ना है ठीक है मुफ्ती साहब, प्यार मैं मोहब्बत बांटना है और बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है और दिल जान से मानना है और उसके मुताबिक चलना है भाई, यही आप कुछ नहीं। हाँ अबू बकर भाई, आपकी ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हमें एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, जीतना जातना नहीं है, और एक दूसरे को जो है जो गाली बकने लगते हैं वो नहीं करना है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से आप कोई गाली वाला जुमला नहीं सुन सकते। जी जी ठीक है, शुक्रिया। ठीक है मुफ्ती साहब। जी जी जी। तो मुफ्ती साहब आप कहाँ से हैं वैसे? मैं हूँ रहने वाला झारखंड का, मैं यूपी में हमने तालीम हासिल की है। यूपी कौन सी जगह? यूपी मुरादाबाद में। शाही मदरसे में? शाही मदरसे में भी, और जो एक मदरसा और है, मदरसा नहीं, ये मदरसा नईमिया, वहाँ के जो मुफ्ती साहब अयूब साहब हैं, हाँ जी वो हमारे खास हैं, उनके पास आना जाना होता था, बातचीत भी होती थी माशाल्लाह। वो मुरादाबाद के मुफ्ती आजम है जी। तो ये बात भाईजान अबू बकर भाई बिल्कुल सच बोल रहे हैं? जी हजरत, जी जी। अच्छा तो ये बताइए, पहले आपने कहाँ पढ़ाई की थी? पहले जामिया नईमिया में पढ़ाई की थी या पहले शाही मदरसे में पढ़ाई की थी? नहीं, मैंने तो पढ़ाई की है दारुल उलूम ज़करिया में, ये मुरादाबाद के आसपास में ही है। और अच्छा उसके बाद एक साल हमने शाही में की। अच्छा फिर हमने सोचा कि हमारे मदरसे के पीछे में एक और मदरसा है, वहाँ के जो बड़े मुफ्ती हैं उनसे मुझे मिलना है। मुझे शौक हुआ कि यहाँ के मुहद्दिस हैं, यहाँ के मुफ्ती आजम है इन लोगों के, तो हमने उनसे मुसाफा किया, उनसे गला मिला, बातचीत की, माशाल्लाह बहुत खुश हुए हमसे। नहीं, वहाँ आपने पढ़ाई की या नहीं की, सिर्फ खाली मिले हैं, गले लगे हैं? हाँ बस हम मिले हैं। अच्छा अच्छा, खाली मिले हैं, पढ़ाई नहीं की है ना? जी, और हमारी यही निजात का जरिया बन सकता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, मैंने आपकी बातों से परखा कि आप वाकई जो है ना धोखे में उन लोगों के साथ हैं जो मेरे और आपके नबी के दुश्मन हैं, जो मेरे और आपके नबी की तौहीन करते हैं, जो मेरे और आपके नबी के कमाल को घटाने की कोशिश करते हैं। समझे अबू बकर भाई, मुफ्ती साहब? जी। नाम क्या है? आपकी बातों से जी, मेरा नाम नूर हसन है और मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, रामपुर है। हाँ, काशीपुर आंगा, अच्छा, जिला रामपुर है ये, और बरेली शरीफ के बिल्कुल पास है। मुरादाबाद से 30 किलोमीटर और बरेली शरीफ से जो है करीब मेरा घर पड़ेगा हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ से 80-85 किलोमीटर। अच्छा अच्छा जी जी, माशाल्लाह, आज से बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। आप भी अच्छे से शुक्रिया, माशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मुझे आप इसी तरह पाओगे। जी बस एक बात है, मुझे मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करने वाला, मेरे नबी के कमाल को घटाने वाला, मेरे नबी के कमाल का इनकार करने वाला, बस वो पसंद नहीं है। मगर आप भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं और मैं भी हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, तो हमारी खूब जमेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। समझे भाईजान? मुझे मेरे नबी का गुलाम बहुत पसंद है और मेरे नबी का गद्दार बहुत बुरा लगता है। जूते की नोक पे उड़ाता हूँ, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो। मां नहीं देखता कि ये अमीर है या गरीब है। हाँ जी, अगर मेरे नबी का वफादार है तो मेरे सर का ताज है, मेरे दिल का सुकून है, मेरे बाजू है वो। जी बेशक। हाँ, मेरी ताकत है, मेरी पावर है। और मेरे नबी का गुस्ताख है तो जूते की नोक पे उड़ाता हूँ। जी आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी जी तो जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप उलमाए देवबंद से राबता रखते हैं,
جی 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 ہاں تو بھائی جان آپ دھوکے میں رکھتے، میں نے آپ کو یہ بولا تھا. جی 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 آپ نے ہاں کہا. ہاں تو دھوکے میں اس لیے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی کچھ وضاحت کر دوں مفتی صاحب. اگر آپ بولنا چاہیں تو پہلے آپ بول لیں اور مجھے بولنے کا موقع دیں تو میں بولے لیتا ہوں پہلے. ٹھیک ہے آپ وضاحت کیجیے. اچھا ٹھیک ہے حضرت. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے. جی جی آمین. ہم نبی کی محبت کو لے کر بات کریں گے، ہم حضور کی محبت کے تعلق سے بات کریں گے، ہم حضور کے محب کے تعلق سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. جی آپ اور میں دونوں جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا. صحیح. مسلمان ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج اور زکوٰۃ اور جنگ کرنے کے باوجود. سمجھے حضرت؟ جی جی صحیح ہے نا بات حضرت؟ اگر کہیں میں غلط بول دوں تو میری اصلاح فرما دیں. بڑا نمازی ہو، حاجی ہو، کلمہ والا ہو، مفتی ہو، اگر وہ نبی کی شان میں گستاخ کرے گا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ختم، بالکل اس سے بھی ختم ہو گیا، وہ تو ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. اس سے بہتر تو وہ غیر مسلم ہے جس نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا مگر ہمارے نبی کا ادب کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کا ادب کرتا ہے. جی غلط تو نہیں بولا؟ نہیں صحیح بات. میں غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں جو بیچارہ مندروں کو پوج رہا ہے. جی وہ اسے نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ کلمہ کیا ہے، اسے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کی کیا شان ہے. اس نے ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا مگر ادب کرتا ہے. صحیح بات. ہمارے غوث اعظم کا ادب کرتا ہے، ہمارے خواجہ گل نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کرتا ہے. جی جی وہ اس کلمہ پڑھنے والے سے، اس منافق سے، اس مرتد سے بہتر ہے اور عذاب بھی اس سے کمی پائے گا کیونکہ یہ تو قرآن حدیث میں سب نے ثابت کر دیا. ہاں جو منافق ہیں، مرتد ہیں، بد مذہب ہیں، بددین ہیں، جو کلمہ پڑھ کے ایمان سے پھر گئے، کلمہ پڑھنے کے باوجود حضور کی شان میں توہین کی، انہیں بہت زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جو کہ غیر مسلم سے بھی زیادہ سخت جی ہے نا حضرت مفتی صاحب؟ جی جی کہیں غلط بولوں تو میری اصلاح کیجیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دونوں کی بات مسلم ہو، مطلب کہیں میں غلط بولوں تو آپ میری اصلاح فرمائیں. جی 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 صحیح ہوں نا ابھی؟ جی جی ٹھیک ہے حضرت. جی بہت بہت شکریہ حضرت. جیسے مان لیجیے حضرت، جیسے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو میں آپ کی تعریف کروں گا یا توہین؟ تعریف کریں گے بھائی. جی تعریف کریں گے. اچھا مان لیجیے آپ اگر اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں، چاہے بھلے ہی کمیاں ہیں، کتنی بھی کمیاں ہوں، تو آپ اپنے والد صاحب کی کمی بیان کریں گے کسی کے سامنے یا ان کی اچھائی بیان کریں گے؟ مفتی صاحب جی، مفتی ابو بکر صاحب مفتی ابو بکر صاحب جی، مفتی ابو بکر صاحب جی، کیا ہوا؟ وہ پتہ نہیں کچھ یہ دب گیا تھا اس میں، تو اس لیے سسٹم تھوڑا. ہاں ادھر میرے طرف بھی کئی کال آ رہے ہیں پر میں ریسیو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ اگر حضور کی محبت میں، اگر حضور کے لیے اگر جان لی جائے تو دے دیں گے. سمجھے حضرت؟ جی جی ہاں تو یہ باتیں سن کے مجھے بڑی اچھی لگی اور مجھے لگا کہ واقعی مطلب میں کہیں صحیح جگہ بات کر رہا ہوں. جی 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 ہاں تو مفتی صاحب میں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے والد صاحب سے محبت کرتے ہیں، چاہے بھلے ہی ان کے اندر 1000 کمیاں ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کی تعریف بیان کریں گے، کوئی اچھی بات بیان کریں گے یا اس کمی کو بیان کریں گے؟ نہیں بھائی اچھی بات ہم بیان کریں گے. اچھی بات بیان کریں گے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور یہی جو ہے محبت کا تقاضا ہے. جی جی ہاں اچھا ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا، ہمارے اندر، آپ کے اندر، ہمارے والدین میں، آپ کے والدین میں کمی تو ہے نا؟ ہاں کمی تو ہے بھائی. جی بے شک، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. مگر جس کو بغیر کمی کے، بغیر کسی نقص کے پیدا کیا ہے وہ ذات کون سی ہے؟ ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ابو بکر بھائی واہ واہ مفتی صاحب، حق بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو
बगैर किसी ऐब के पैदा किया। बिल्कुल भाई, कोई ऐब नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तरह हुजूर को पैदा फरमाया जिस तरह हुजूर चाहते थे। जी हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। अब आप जानते हैं कि इसका माना, इसका मतलब, इसका ट्रांसलेशन क्या है? जी जी समझे हजरत? जी बलगल उला, क्या शान है इस शेर की, इसकी पावर क्या है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इससे बाखबर हैं, आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं। माशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि यानी वसल्लम के हर कमाल ऊंचे थे, बुलंद थे। बेशक बेशक अबू बकर भाई, बहुत अच्छा लगा। तो हजरत बस ज्यादा बात को लंबा ना करके मैं शॉर्टकट में खींच दूं, है ना? जी 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 तो जिस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर किसी ऐब के पैदा फरमाया हो और हम उसके लिए कोई ऐब वाली बात बयान करें, कोई ऐसी बात बोलें जिससे हमारे नबी की शान में तौहीन होती है, ये बर्दाश्त नहीं होगा फिर हमें यार। नहीं होगा ना हजरत? अच्छा ये बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या वो सब काम कर सकता है जो बंदे करते हैं? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते हैं भाई। इस सिलसिले में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर गुनाह से पाक थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा कोई अगर ये कहे माज़अल्लाह के जो मक़दूरुल अब्द है वो मक़दूरुल्लाह भी है, तो क्या ये बात सही होगी? नहीं भाई, नहीं होगी ना? नहीं जी बेशक बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर ऐब से पाक है और बंदे में बहुत सारे ऐब होते हैं। जी 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 हम बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे गुनाह, बहुत सारी खताएं करते हैं, जी 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 है ना हजरत? जी जी मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहीमी करीमी है कि अपने हबीब के सदक़े हमें माफ फरमाए हुए है। जी जी और ये जो एताब आ रहे हैं समझे हजरत, जी जी ये हमारे गुनाहों की वजह है। जी जी बेशक। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। ए ईमान वालों, किससे मुखातिब अल्लाह ताला? ईमान वाला। ईमान वालों से, मुसलमानों से, अहले ईमान से। ए ईमान वालों, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें, जी जी और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही जालिम है। बेशक, क्या माशाअल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है और ये कुरान है, मैंने कुरान पढ़ा है। जी जी अच्छा इस और समझा दूं मैं थोड़ा सा हजरत। मुफ्ती साहब, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो मुफ्ती साहब हैं, मगर बहुत सारे भाई बड़ी चीजों से बेखबर होते हैं, है ना? जी जी तो मैं भी एक आम आदमी हूँ, जी तो थोड़ा सा खुल के बोलना चाहूंगा। जी बोलिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो। जब वो मुसलमान को मुशरिकीन से तर्क मवालात का हुक्म दिया, समझे, जब अल्लाह ताला ने मोमिनों और मुनाफिकों को, मुशरिकों को अलग किया, अलग करने का हुक्म दिया, तो बाज लोगों ने कहा ये कैसे मुमकिन है? जैसे कि आज लोग कहते हैं कि अरे भाई इत्तेहाद करके रखो, एक होके रहो, कलमा एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, कहते हैं ना लोग। हाँ हाँ धोखा देते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत धोखे देते हैं कि आदमी मस्त होकर उस धोखे में जो है डूब जाए, कि आदमी अपने बाप वगैरह
सिर्फ जो है और अपने कुराबत दारों से तर्क ताल्लुक करे, कैसे हो सकता है कि उनसे दूरी इख्तियार करे, उनसे अलग हो जाए, दूर हो जाए, कैसे हो सकता है? कुछ लोगों ने ये बात कही थी, समझे हजरत? जी जी इस पर ये आयत नाजिल हुई और बताया गया कि कुफ्फार से मवालात यानी कल्बी मोहब्बत का ताल्लुक जायज नहीं है, सही बात। चाहे उनसे कोई भी रिश्ता हो, समझे हजरत? जी जी काफिरों और बद मजहबों से दूर रहा जाए, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। और भी बहुत कुछ बता सकता हूँ, मगर एक बस आपके सामने मैंने ये बात रखी, जी। मगर मैं अब कुछ और कहना चाहूंगा इसके अलावा। हाँ तो आज थोड़ा वक्त कम लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ तो शॉर्टकट में मैं निपटा देता हूँ हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह सब तरीके आते हैं मुझे। जी हाँ, आज हमारी पहली बातचीत है, पहली गुफ्तगू है। मैं भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, आप भी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं। मैं भी रसूलुल्लाह की शान व अज़मत के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता हूँ, और माशाअल्लाह आपने भी वही बात मेरे सामने पेश की। तो मुझे क्या बताऊं अबू बकर भाई, मुफ्ती साहब, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, समझे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। हाँ तो देखिए, आपके नबी की शान में, मेरे नबी की शान में, हाँ यानी हमारे आका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, यानी दोनों जहान के नबी की शान में। जी मैं अपने नबी तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे नबी से मेरी मोहब्बत है। जिस तरह के फरिश्ते सवाल करेंगे, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ रब्बू का तेरा रब क्या है, जी तो माँ दीनों का कि दीन मेरा कोई अकेला का थोड़ी है, नहीं है ना? रब भी सबका है, दीन भी सबका है। जी मगर फरिश्ता क्या कहता है? माँ रब्बू का, माँ दीनू का, जी तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तो मेरे नबी से मेरी मोहब्बत जो है, तो उसी की वजह से मैं कह रहा हूं कि मेरे और आपके नबी, यानी यहाँ हम दोनों ही मुखातिब हैं। जी 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 हाँ तो अगर चलिए, उससे पहले मैं कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको झंझोड़ना चाहूंगा हजरत, थोड़ा सा, तकलीफ नहीं मानिएगा। नहीं मानेंगे, चलिए। हाँ, जैसे आप उलमाए देवबंद में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? अब हमारे जीवन में हाँ, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सब बराबर है अपने अलवा में, हाँ, मोहब्बत करते हैं। सबसे करते हैं। जितने बुजुर्गान दीन हैं, हाँ हाँ, सबसे, कोई भी हो, और किसी से कम, किसी से ज्यादा होती है हजरत, सबसे बराबर नहीं होती। हाँ ये दिल की बात है ये। हाँ, तो आपको किससे ज्यादा लगाव है, मैं वो ही पूछना चाहता हूँ। फैसला नहीं कर पा रहे हैं अभी। अब किसका नाम अच्छा, बताऊं? मौलाना अशरफ अली थानवी साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं? हाँ ये बस मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से भी मोहब्बत, ऐसी बात नहीं, उनसे भी है मोहब्बत। अच्छा, उनसे भी है मगर कम है? मोहब्बत जी, कम है। हाँ अच्छा, मौलाना रशीद अहमद गंगोही से कितनी मोहब्बत है? उनसे भी है मोहब्बत। अच्छा, थानवी साहब के मुकाबले ज्यादा है या कम है गंगोही साहब से? ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, नहीं कर पाएंगे, चलिए बहरहाल कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैं हूँ और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के ताल्लुक से कोई खिलाफ जुमला बोल दूं जिससे कि उनकी तौहीन होती हो, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? वो किस बिना से आप बोलेंगे क्या है नहीं है, अगर नहीं, आप सीधा सीधा बोले कि हाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है नहीं बर्दाश्त करता है। मेरे आला हजरत की शान में कोई तौहीन करता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं भी उसको दो चार सुना देता हूँ। तो आप भी बोलिए, अगर आपको उलमाए देवबंद से मोहब्बत है तो आप डायरेक्ट बोलिए, यहाँ झिझकने की जरूरत ही नहीं है हजरत। यहाँ इस्लाही बात चल रही है, यहाँ एक दूसरे को समझाने की बात चल रही है। जी जी बर्दाश्त नहीं होगा, सही बात है। नहीं होगा ना, समझ गए हजरत, नहीं होगा। जी जी क्योंकि आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसके खिलाफ खुद तो कोई गलत बात करना दूर की बात है, किसी दूसरे से भी नहीं सुनता। जैसे मैं अगर कहूँ तब भी आपको बुरा लगेगा। जी सही है, ये फितरी चीज है, सही जी, ये फितरी चीज है, जी। ये मोहब्बत का तकाजा है कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है जी उसकी तारीफ बयान करता है, उसकी खूबियां तलाश करता है, ना कि ऐब। जी समझे भाईजान? जी तो अगर भाईजान मैं जैसे ऐसा कहूँ कि क्या थानवी जी का इल्म ऐसा ही है जैसे कि आपका, तो क्या ये बात दुरुस्त होगी, सही होगी?
نہیں سمجھا. آپ کا علم اور تھانوی جی کا علم سیم ہے, برابر ہے؟ وہ تو بہت بڑے عالم تھے, ہم کہاں چھوٹے موٹے ہیں, تو وہی ہم جو کتاب سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں یہ قرآن و حدیث کے مطابق, بس وہی ہمارے سامنے. ہاں بالکل صحیح بولے اور سچ بولے, کیونکہ کیا ہے نہیں ہے, لیکن یہ قرآن حدیث سے جو علم حاصل کیا بھائی وہی ہمارے پاس علم ہے. ہاں آپ صحیح بولے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ بڑا ہی رہتا ہے, جی سمجھے؟ جی اپنے بڑوں کی تعظیم ادب یہ بھی ضروری ہے, مگر اہل ایمان کا. کیا سمجھا حضرت؟ اہل ایمان کا یعنی جو ایمان والا ہے, جو مومن ہے. تو یعنی واقعی میں نے یہ غلط بولا کہ آپ کا علم تھانوی جی کا علم سیم ہو سکتا جی ہے نا؟ اگر میں اس سے بھی کوئی گھٹیا جملہ بول دوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا, دل کو تکلیف پہنچے گی. جیسے میں اگر یہ کہہ دوں کہ تھانوی جی کا علم تو جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح ہے, یہ مناسب نہیں ہوتا. مناسب نہیں ہوگا نا؟ اگر اسی کو اچھا یہ توہین ہے نا. جی اور یہ جملہ وہی بولے گا جس کو مطلب نفرت ہوگی, جس کو بغض ہوگا, حسد ہوگی, جلن کنا. جی جی محبت کرنے والا کبھی نہیں بولے گا ایسا. صحیح بات, ماشاء اللہ. کسی دیوبندی عالم نے نہیں بولا ہوگا کہ تھانوی جی کا علم جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح ہے. صحیح بات, صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح بات. ہاں اچھا, جو یہ بات کہی ہے یہ تعریف ہے یا توہین ہے؟ آپ نے جو کہی ہاں تعریف ہے. مطلب میں نے تھانوی جی کی تعریف کی ہے کہ تھانوی جی کا علم جانوروں پاگلوں بچوں درندوں کی طرح ہے. نہیں مطلب آپ یہ جملہ جو آپ اگر یہ بولیں گے ہاں یہ توہین ہوگی. وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے جو کہی ہے یہ توہین ہے یا تعریف ہے, یہی میں نے پوچھا تھا. توہین ہے. توہین ہے نا؟ جی جی ہاں واقعی یہ توہین ہے, جی واقعی میں. کیونکہ مجھے تھانوی جی سے محبت نہیں ہے, جی جی اس لیے میں نے ایسا بولا ہے. جی ہاں آپ کو تھانوی جی سے محبت ہے مگر آپ نہیں بول سکتے. جی جی اور تھانوی جی سے مجھے محبت اس لیے نہیں ہے کہ تھانوی جی نے یہی بات میرے نبی کو بولی ہے. اچھا. سمجھے مفتی صاحب؟ ہاں تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا جب کہ جی بالکل بالکل. جو کتاب میں لکھا ہو اگر کچھ ہو تو آپ بتا سکتے ہیں, دکھا سکتے ہیں دلائل کے ساتھ. جی بالکل بالکل انشاءاللہ. یہاں بھی تو بس یہاں پر تو صرف دلائل ہی ہوگی. ہاں بالکل انشاءاللہ, ثبوت اور دلیل کے ساتھ ہی نور حسن بات کرتا ہے, باقی لمبی نہیں چھوڑتا نور حسن, کیونکہ میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں, سمجھے حضرت؟ اور میرے یہاں بھی ہر طرح کا دیوبندی ہے, مالدار بھی ہے, سمجھے, پیسے والا, امیر, بدماش اور نرم دل والے بھی ہیں, سب طرح کے لوگ ہیں میرے یہاں بھی. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ کل میرا گریبان پکڑے, سمجھا حضرت؟ جو بھی چیز کہتا ہے نور حسن وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے, ثبوت اور دلیل کے ساتھ کہتا ہے. میں 15 سال سے زیادہ بھائی جان اسی جماعت میں رہ چکا ہوں, جماعت دیوبند میں, سمجھے بھائی جان؟ جی جماعت دیوبند میں ہی رہ چکا ہوں. یہ جو دیوبندیوں کی جماعت ہے یہ ہمارے یہاں پہ ٹانڈا بادلی ایک جگہ پڑتی تھی. جی ٹانڈا بازی اچھے جانتے ہیں. جانتے ہیں آپ؟ جی گئے بھی ہیں وہاں. اچھا گئے ہیں, ہاں تو میں وہیں پڑھتا تھا. ہاں تو اسی جگہ میں پڑھتا تھا, تو میں بھی انہی کی طرح ہو گیا تھا بھائی جان. ہاں کیونکہ چھپانے کی میری عادت نہیں ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے میں کھلم کھلا بول دیتا ہوں. ہاں تو بھائی جان اگر یہی چیز تھانوی جی نے کہی ہے تو یہ حضور کی شان میں توہین ہے یا تعریف؟ تعریف نہیں ہے. تعریف نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. ہاں تعریف نہیں ہے, توہین ہے, تو پھر حضور کی شان میں ذرہ برابر توہین جو ہے وہ کفر ہے. جی جی ہے نا؟ جی بالکل ہے. ہاں تو پھر اگر تھانوی جی نے یہ کفر کیا ہے تو ایمان والے نہیں رہے. ہاں تو اگر کہاں پہ لکھا ہے یہ مطلب اس نے وہ بھی بتاؤں گا, ابھی تھوڑا صبر کریں. ہاں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا.
تو اگر واقعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو جانوروں کے علم غیب سے تشبیہ دی ہے تو پھر یقیناً یہ بات دکھ بھری ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ ساری کائنات پہ بھاری ہے. صحیح بات. جی جتنا ساری کائنات کو علم ہے وہ میرے نبی کے علم کا ایک قطرہ ہے. سمجھے حضرت؟ جی جی میرے نبی کے علم کا ایک قطرہ ہے، اور اس قطرے کا بھی ہم تقابل نہیں کر سکتے کہ اتنا بھی ہو یا اس سے کم ہو. جی جی سمجھ رہے ہیں؟ جی جی اب میں پوری عبارت آپ کو بتا دیتا ہوں. جی سمجھایا اس لیے تاکہ بات پوری سمجھ آ جائے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ الایمان. ایمان. جی 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 اگر آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں ادھر سے تو ابھی واٹس ایپ کر دیجئے، میں آپ کے پاس حوالہ بھیجتا ہوں، آپ ہی پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. آپ مجھے بھیجیے حضرت. جی جی میں سیو کر رہا ہوں نمبر آپ کا. اچھا سیو کر لیجئے. ایک منٹ جی مفتی صاحب آپ آن لائن نہیں ہیں کیا حضرت؟ آن لائن نہیں، ایک منٹ. ہاں اب آن لائن ہو جائے. ہاں؟ جی میں آن لائن ہو گیا ابھی. اچھا ہو جائیے ایسے ہو جائیے بغیر کاٹے. ہاں میں تو نمبر سیو کر رہا تھا ابھی. ہاں میں السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہلو. جی یہ ہمارا اصل میں 2 نمبر ہے نا. اچھا مفتی ابوبکر صاحب بول رہے ہیں؟ جی دونوں. اور اس میں کیا ہے کہ گانا سیٹ ہو گیا خود بخود، اور مجھے ہٹانا نہیں آتا ہے. آپ کو آدمی یہ ہٹانے والا مل نہیں رہا ہے کیونکہ ابھی میں سفر پہ ہوں. کوئی بات نہیں ہے، لیجیے میں آپ کو یہ حوالے دے دیتا ہوں. مفتی صاحب ہیں آپ ذرا مجھے بتائیں. جی لیجیے. جی حضرت. جی مفتی صاحب وہ آپ واٹس ایپ میں آئیے، میں نے بھیج دیا ہے. اچھا ٹھیک. ہاں آئیے. دیکھا. نہیں ایسے ہی آئیے، ایسی لائن پہ کاٹنا مت کال. اچھا ہاں کال مت کاٹنا. اچھا سب میں لاسٹ میں حفظ الایمان ہے، پھر اس کا نیچے مطلب وال پیپر ہے. جہاں سے نشان لگا ہوا ہے پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، ذرا پڑھیں. پڑھے حضرت مفتی صاحب. ہاں زور سے پڑھیں مفتی صاحب، مجھے بھی آواز آنی چاہیے. وہ جو نشان لگا ہوا ہے نا. ہاں پیلا پلکیا میں. ہاں پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر جی پڑھیے. یہ اوپر سے پڑھتا ہوں. ہاں میں یہ بولا تھا کہ یہ جو صفحہ نمبر کتنا نمبر ہے؟ یہ 15 ہے نا. ہاں صفحہ نمبر 15 ہے. تو آپ صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 16 کا بھی فوٹو بھیجیے تو. اچھا جی دیتا ہوں. جی بالکل دیتا ہوں. ایسے ہی لائن پہ رہو حضرت. حضرت چائے پینے کے لیے آیا ہوں باہر. حضرت کوئی بات نہیں ہے، آپ ہم اور آپ تو جان قربان کرنے والے ہیں، چائے قربان کر دیں گے تو کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی پوری ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ صفائی بھی تو نہیں ہے.
اب بیٹھنے کے لیے کس کو بیٹھاتے ہیں کھڑے رکھنا پڑے زیادہ اچھا بریانی جی حضرت بھیج دیا پڑھیے. پڑھیے حضرت مفتی ابوبکر صاحب. جی مفتی ابوبکر صاحب آپ آف لائن ہو گئے مفتی ابوبکر صاحب. ہیلو آواز مجھے مائک آپ نے دور کر لیا تو آواز کیسے آئے گی؟ صفحہ نمبر 16 میں جی حضرت صفحہ نمبر 14 صفحہ نمبر 16 دونوں بھیج دیے. آپ آف لائن ہو گئے ہیں, آپ آن لائن ہو جائیے. آپ نے نیٹ بند کر دیا ہے. ہاں آپ نیٹ چالو کیجیے. ایک منٹ اسکیم 1 سے فون کیا ایک منٹ. جی مفتی صاحب. جی جی ہاں آپ آن لائن ہو گئے ہیں. صفحہ نمبر 14 بھی پڑھ لیجیے, 15 بھی پڑھ لیجیے, 16 بھی پڑھ لیجیے. جی زور سے بڑا حضرت مفتی صاحب مزہ نہیں آ رہی ہے ایسے. مجھے پڑھ کے سنائیں.
مفتی صاحب ہم تو جان قربان کرنے والے تھے, چائے نہیں قربان کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک ایسی اہم بات ہو رہی تھی, امپورٹنٹ بات ہو رہی تھی کہ میں آپ دونوں ہی حضور کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بول رہے تھے. ٹھیک ہے, میں کیا ہاں ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حضرت, کیا خیریت ہے؟ الحمد للہ سب کیا ہے. الحمد للہ ہمارا بھی ٹھیک ہے. پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ ہاں عادل بھائی بول رہے ہیں. عابد بھائی. اور سب خیریت ہے سر حضرت؟ ہاں سب بڑھیا ہے. ایک میں ایسا بھیجا تھا, یہ یعقوب دیوبندی ہے, بہت جاہل ہے. اچھا وہ بولتا ہے کہ سب حق پہ ہے, ایسا ایسا بولا. میں تو اپنا اسی بتاتا ہی نہیں. ہاں آپ کو میں بھیجا تھا, تھوڑا دیکھ لیجیے نا, نمبر بھی اس کا ہے, تھوڑا بات کرنے کا. چلو وہ دیکھ لوں گا بعد میں. ہاں کبھی بھی ٹائم ملا تھا دیکھ لینے ایک کا. دیوبندی کو ذرا لائن پہ لیتا ہوں, یہ کال نہیں اٹھا رہا ہے بیچارہ. اچھا ہاں کیا لیجیے. بات ہے, کیا ہو گیا, ذرا لیتا ہوں لائن پہ. ٹھیک ہے کیا لیجیے معاملہ. لیجیے. سلمان آ گیا وعلیکم السلام. سلمان بھائی خیریت سے ہیں؟ اور سنا بھائی جان. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો چلو بات کر لو. یہ یار حضرت عابد بھائی کال نہیں اٹھا رہے ہیں. مفتی ابو بکر صاحب ہیں یہ. اچھا ہاں, ہاں اس کو معلوم ہے کس سے بات ہو رہی اصل میں ہوا کیا, مجھ سے غلطی ہو گئی یار. ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی تھوڑی سی. کیا ہوا بولیے نا جب. غلطی یہ ہو گئی, حوالہ مانگتے میں نے حوالہ دے دیا. اوہو, تیاری میں نہیں دینے کا. حوالہ دیتے جو ہے ان کی بتی گل ہو گئی. ایسا ارے واہ. اب وہ صبح سے میرا کال نہیں اٹھا رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ ادھر سے ان کی طرف سے بات ہونی چاہیے کچھ. ہاں بتائیں کہ ہاں بھائی آپ سے بات ہو جاتی ہے, بہت اچھی. بالکل صحیح, بالکل. اب کال ہی نہیں اٹھا رہے ہیں صبح سے. میرا بہت پریشان ہوں. تو میں فون لگاؤں اس کو. نہیں اب میں نے کال کر دیا, وہ آپ کا بھی کال نہیں اٹھائے گا. وہ سوچے گا کہ نہیں اسی طرف سے کال آ رہا ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں خیر بس فیصلہ کرنا ہے مفتی صاحب کو. میں مفتی صاحب کی پوری آڈیو ڈالے دیتا ہوں ساری, ہاں ڈال اور دیجیے. فیصلہ مفتی صاحب کو کرنا ہے. مفتی صاحب نے جو حکم لگا دیا کفر کا, ہاں جو رسول اللہ کی شان میں توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. تو اب تھانوی جی کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھیں گے وہ, کیونکہ حوالے وہی دے دیے ہیں, اور حوالے دے دیے ہیں تو اب یہ اٹھا بھی نہیں رہے ہیں فون. کیونکہ میں نے بڑی اچھی بات کی ہے, انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے, اور بڑے عاشق رسول بن رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم تو رسول اللہ کے لیے جان بھی دے دیں گے. اچھا اچھا. ہاں آج بھی حضرت کیا ہوا, ہمارے ساتھ ایک آدمی اپنا سنی ہے ہاں مطلب ہاں کپڑا وغیرہ سب بیچتے ہیں, تو جہاں مسجد ملتے ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ ایسا بولتے ہیں اچھا کہیں بھی نماز پڑھ لیں. میں بولا کہ دیکھیے, سنی مسجد میں نماز پڑھنے کا اور باقی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنے کا. میں انہیں ہاں سمجھایا. جی 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 ایسا سے بول رہے تھے کہ سب حق پر ہے, ہم سب کو مانتے ہیں. کہ یہ تو آپ غلط بول رہے ہیں, سراسر غلط بول رہے ہیں. سب حق پر نہیں ہو سکتا ہے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف جا رہے ہیں. میں اس کو بولا, پھر ان کو سمجھایا بھی, لیکن تھوڑا سمجھ نہیں رہے. ہاں آپ بولے تو میں آپ سے پھر بات کراؤں کبھی, آپ ہاں مجھے تھوڑا سمجھے ہو. ہاں ٹھیک ہے. تو میں ابھی کہیں بیٹھا ہوا ہوں, ہاں ہاں اور آپ کا کال آ گیا تو میں نے ریسیو کر لیا. ٹھیک ہے. سر ٹھیک آپ ہے, میں پہلے انشاءاللہ فون لگا رہا تھا تو بزی ہاں تھا. کروں گا پھر بعد میں. ہاں ٹھیک ہے, چلیے کوئی بات ٹھیک نہیں. ہے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.
مسلمانوں جو بھی حقیقت تھی پوری حقیقت میں نے مفتی صاحب کی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. مفتی صاحب کی بتی گل ہو گئی. مفتی صاحب اب میرا کال نہیں اٹھا رہے ہیں. مجبوراً مجھے یہ آڈیو آپ کے سامنے پیش کرنی پڑ رہی ہے, آدھی ادھوری ڈالنی پڑ رہی ہے, بس اس لیے کہ یہ بیچارے دھوکے میں ہوتے ہیں. دیوبندیوں میں 85% سے زیادہ لوگ دھوکے میں چلے جاتے ہیں, انجانے میں چلے جاتے ہیں, ناواقف ہوتے ہیں یہ لوگ, اور مفتی تک بن جاتے ہیں انجانے میں. اندھیرے میں ہی پڑتے ہیں یہ لوگ, بغیر کسی روشنی کے, بغیر جو ہے کسی اجالے کے, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں نہیں پڑتے. اسی لیے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں مانتے. بہرحال ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی مانتے ہیں. ہمارے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بشر ہیں تو خیر البشر ہیں, نور البشر ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے, اور جو لوگ دھوکے میں ہیں بس وہ لوگ سمجھیں جانیں کہ مفتی صاحب کو جب حوالے مل گئے تو مفتی صاحب کی کس طرح بتی گل ہو گئی, اور مفتی صاحب کال اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ان کو بہت کال کرتا رہا. میں نے کہا تاکہ مفتی صاحب اور میری دونوں کی گفتگو ہے وہ پوری مکمل ہو جائے, پر مفتی صاحب کی بتی اس طرح گل ہوئی کہ یہ فون اٹھانے کو تیار ہی نہیں ہے. اب اللہ بہتر جانے کہ اس میں راز کیا ہے. مفتی صاحب توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے, اللہ بہتر جانے. میں نہیں جانتا, آگے کی بات شاید آپ کو خلاصہ ہو جائے, آگے مفتی صاحب کے دل میں کوئی بات آئے اور مفتی صاحب توبہ کر لیں اور بتائیں کہ ہاں میں رجوع کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں. اللہ حافظ. آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب کے لیے بھی آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. بس ہم دعا کر سکتے ہیں, ویسے دعا نہیں کر سکتے, صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.